الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بينا في بيتي في مصلاي إذا دخل علي رجل فعجبني الحال الذي ولى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله يا أبا هريرة لك أجران أجر السر وأجر العلانية رواہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. پچھلی مرتبہ جو روایت پڑھی تھی وہی ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا، باقی رہ گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیننا انا فی بیتی مصلایا، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا. اذا دخل علی رجل، کہ اس وقت اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا. فاعجبنی الحال، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گھر میں کونے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ، اللہ جل شانہ آپ پر رحم فرمائے. بہت اچھی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. صحابہ کرام یوں ہی بخشے گئے بہت سے. کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی مجھے اللہ جنت نصیب کرے. ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پر رحم فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحمکم اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران، تمہارے لیے دو ثواب ہے. اجر السر، چھپی تری سے نماز پڑھنا عمل کرنے کا اجر، وہ اجر علانیت، اور علانیت یعنی کھلم کھلا جو ہے اپنا عمل کرنا. اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ پوچھا صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے. ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا ایک طرف کونے کے اندر، اور یہ اس لیے پڑھ رہا تھا گھر کے اندر نفل نماز ہوگی، فرض تو مساجد میں ہوتی ہے، تو وہ اس لیے چھپ کر پڑھ رہے تھے گھر کے کونے کے اندر تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے. ریاکاری جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے تو فرمایا کہ مسجد کے اندر جو ہے عبادات فرائض اور ضروری کر لو، باقی گھر پر کرو تو اچھا ہے. یعنی سنتوں کے لیے جگہ ہی ہے گھر پر. اگر آپ جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہو تو، اور نہیں تو کوئی حرج نہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ریاکاری سے بچیں. جس کام میں ریاکاری ہوئی وہ الٹا ہو گیا، یعنی اتنی جگہ کے اوپر گناہ لکھ دیا گیا. نیکی کے لکھنے کا تو ہے ہی نہیں کچھ ثواب. اور آخرت کے اندر نامہ اعمال جب تلاش کیا جائے گا تو اس میں جتنی چیزیں دکھلانے کے لیے کی تھی، جتنی چیزیں لوگوں پر نظر کرتے ہوئے دیکھی تھی، وہ ساری کی ساری غائب، اور ان کی جگہ کے اوپر گناہ لکھیں گے. یہ ہے ریاکاری. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری سب کی بات فرمائے. بالکل کسی کام میں بھی کوئی کتنا ہی بڑا اونچا آدمی بن جائے، لیکن جہاں خلق خدا کو یعنی اللہ کی مخلوق کو دکھانے کے لیے چل پڑا. اسی لیے تو تبلیغی جماعت کے اندر جو ہے ہمارے حضرات اللہ جل شانہ کو اس کی ترقی عطا فرمائے. بڑے بڑے بزرگان دین گزرے، اس میں سب سے پہلے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. وہاں سے یہ سکھایا گیا کہ کوئی عمل کرو، شروع میں دیکھ لو، درمیان میں دیکھ لو، آخر میں دیکھ لو. کتنی اچھی بات کہیے گا. کوئی عمل شروع کرو، شروع میں دیکھ لو کہ میں ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں ہے الحمدللہ، چلو آگے. پھر وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آدھا ہوا ابھی باقی ہے، پھر کہا جا ٹھہر جائے اور سوچ لے کہ میں ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں ہے ادھر. اور اگر تیسری مرتبہ جب ختم ہونے آ رہا ہے تو ختم ہونے کے بعد دیکھے کہ میرا کام ریاکاری کا ہوا یا نہیں. کتنی اچھی بات بتائی.
ریاکاری جو ہے بالکل یعنی شریعت کے اندر اس کا نام شرک ہے، شرک اصغر ہے اس کا نام. اللہ کے لیے نہیں کیا، دوسرے کے لیے کیا. تو یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ایک روحانی مرض میں ایک داخل ہے نا. ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نماز مجھے کوئی دکھ رہا ہے یا نہیں؟ ارے بھائی کوئی دکھ رہا ہے تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو گئے کام سے، یعنی یہ عمل ہی گیا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باطنی امراض کا علاج کیا کرتے تھے. پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. پوچھے تو نہیں جائز چیزیں میں. تو اس لیے ان کے حالات بہت اونچے ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ میں الگ نماز پڑھ رہا گھر میں بالکل، اور ایک آدمی درمیان میں آ گیا گھر میں. وہ اکیلے رہتے ہوں گے تو آ گئے، اور اس نے مجھے مصلی پر دیکھا بڑے خشوع اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے. تو میرے کو اچھا لگا. یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ اس کا دیکھنا مجھے اچھا لگا. تو کیا یا رسول اللہ یہ ریاکاری ہے؟ مجھے اچھا لگا. فرمایا نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ. یہ ریاکاری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحمکم اللہ، ابو ہریرہ آپ پر اللہ رحم کرے، یا ابا ہریرہ لک اجران، تم کو 2 ثواب مل گئے اس میں. ایک تو چھپے سے پڑھنا، پوشیدہ طور پر پڑھنا اس کا، اور ایک پھر کسی آدمی کے سامنے ظاہر ہونا. یہ اچھا چھپ کر پڑھنا تو ٹھیک ہے سب، لیکن کوئی آدمی سامنے آ گیا اور پھر اس نے دیکھ لیا اور عمل تمہارا ظاہر ہو گیا تو یہ دوسرا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کہ تم نے ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ آدمی آ گیا، وہ اچھی بات لے کر گیا کہ تم کو دیکھا تو وہ بھی اس طریقے سے کرے گا، کسی اور کو بتائے گا کہ نیکیوں کو کرو. اور پھر جو ہے یہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ کبھی کبھار آدمی جب بہت زیادہ اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ والا بننا تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اٹھا ہے، لیکن بن جاتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ کوئی عمل کیا پوشیدہ طور سے، پوری طور سے، اور کوئی دوسرے آ رہا اور دیکھ لیا تو یہ تمہارا عمل ظاہر ہو گیا اور دل کی خوشی ہوئی. تو یہ دل کی خوشی جو ہے اس کے اوپر گرفت ہوگی یا نہیں؟ سوال یہ ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ یہ دل سے اندر جو میری خوشی ہوئی اسے دیکھ لینے سے. ہم کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے بھی وہ الگ، کوئی کام کر رہے تھے الگ، لیکن کوئی آدمی اچانک آ گیا، ہم نے بلایا نہیں، اچانک آ گیا سامنے تو ہم کو خوشی ہوئی. تو یہ خوشی ریاکاری میں داخل ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ ریاکاری میں داخل نہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر دعا آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور امتی سے. کتنی عجیب دعا ہے. اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا. یا اللہ میں جو ہے جب کوئی کام کروں اور اخلاص کے ساتھ کروں اور اس سے میرے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دعا میں جواب دے دیا. کیا جواب دے دیا؟ کہ یہ خوش ہونا اچھا ہے. کیوں؟ کہ تم ایک اچھی چیز پر خوش ہوئے. ریاکار بننے کے لیے تم کھڑے نہیں تھے، لیکن ایک اچھی چیز پر تم کو دکھا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی آدمی چھوٹی طور سے الگ طور سے گناہ کر رہا ہے اور اس کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ ذرا دل میں برا لگتا ہے نہیں. تو یہاں جو ہے نیک کام کو دیکھ لیا، تو نے دکھلایا نہیں. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ آدمی بھی اچھا عمل اثر لے کر گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے. کوئی آدمی اگر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھ لیا تو اب ڈرے گا کہ کہیں بد دعا کر دے گا، یہ تو بڑا آدمی ہے، اللہ والا ہے، دیکھو قرآن میں. تو اللہم اجعلنی اذا احسنوا استبشروا، یہ اللہ میں جب کوئی اچھا کام کروں اور خوش ہوں، فرمایا یعنی مجھے ایسا کر دے کہ میں اچھا کام کروں تو خوش ہو جاؤں. تو یہ ہم نے اچھا کام کیا نا، اور اچھے کام پر خوش ہونا ہے. شراب پی کر جھوٹ بول کر اگر خوش ہو تو کتنا بڑا گناہ ہو کہ ایک تو جو ہے گناہ اور ایک جو ہے اس پر خوش ہونا. تو جس طریقے سے گناہ کا کام کر کے اس پر جو ہے خوش ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کا کام کر کے وہ کوئی کسی کو دکھلایا نہیں، اس سے دل میں خوشی آ رہی ہے، ڈبل ثواب ہو گیا. اس کو سمجھنا پڑتا. اس کا نام ریاکاری نہیں ہے. اب کیا ہو گیا کہ بعض لوگ جہاں یہاں گھاٹی میں آ گئی، شیطان اب ان کو لے کر بھاگتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا، لیکن وہ آدمی نے دیکھ لیا
اور تو خوش ہوا دل کے اندر تو تیری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے حربے سے اللہ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ اس کی بات بہت باریکیاں ہیں، مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے، ایسے جیسے جیسے درجے ایسے ایسے، ہاں، اور عام آدمی کا شیطان عام آدمی ہوتا ہے۔ تو اس کی بات آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو اتنا علم تھا کہ جزئی طور پر چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس کو معلوم تھی، بہت سالوں کے اندر فرشتوں کے اندر رہ کر، اس لیے وہ پیچھے لگا، لیکن اس سے گھبرانا نہیں کہ وہ تو ہم تو کام کر ہی نہیں سکے، نہیں، فرمایا تم ذرا کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا شیطان کے ساتھ۔ کوئی برا خیال دل میں آ جائے اور پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس نہ پڑھنا کافی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ تمہاری مدد کرے گا، یہ عقیدہ یہ خیال تمہاری دل سے کیا کر دے گا، نکال دے گا۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ مجھے توفیق دی، اللہم وفق لما تحب وترضى، اس کام کی توفیق عطا فرما جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب، اور من القول، بھولنا، عمل کرنا، نیت کی سارا کا سارا، اتنی دعا مانگی، اللہ جل شانہ کیا کر دیتے۔ اور شیطان نے جو اللہ جل شانہ سے اس کو کہا کہ نکل جا، جنت میں جانا نہیں ہے، تو عجیب قسم کا اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا تو میرے بندوں کو کس طرح گمراہ کرے گا؟ فرمایا ان کے سامنے گناہوں کو خوبصورتی کے گناہ کراؤں گا۔ فرمایا میں اس کو ایک چیز دے دیتا ہوں تجھے سوٹ کرنے کے لیے، تو میرے بندے کو جو ہے، یہ اللہ پاک کے سامنے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے میں گمراہ کروں گا، اور تیرے سامنے لا کر، اور اسی طریقے سے گناہ کی باتوں کو سامنے لا کر گمراہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں میں بھی اس کو ایک پسٹول دیتا ہوں، وہ یہ توبہ، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ اگر تم نے گناہ کرایا پھر اس نے رو دیا اور توبہ کیا تو جتنا گناہ کیا تو اس سے ڈبل اس کو ثواب ملے گا تیرے مقابلے کے اندر۔ ایک گناہ کرے اور ایک گناہ تو نے جو ہے وسوسہ ڈال کر اس سے اس کا کام لیا، اب جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جب میں نے اس کو توبہ دی ہے، حضور صلی اللہ انبیاء کی معرفت، اور آخر میں اس امت کو حضور صاحب کہ التائب من لازم، توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا جیسے پہلے توبہ کی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے، باتوں کو برابر سمجھنا، غلطی پر غلط حکمت پر لے جانا، اس لیے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بڑا ہے، پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، میں جب طلبا کے سامنے ایسی بات آتی ہے تو پہلے تمہید مانتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر تم نے جو ہے ان کی غیبت کی تو چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، یہ پہلے تمہید مان دیتا ہوں۔ اسی لیے تو ہر صحابی کے نام کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے طلبا کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو کچھ کہنا ہوتا ہے کتاب میں تو روایت پڑھیں۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کسی نماز کا وقت ہو رہا تھا، نماز سے پہلے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا گناہ؟ ایک عورت مجھے غصہ لے لیا۔ کیا کر لیا؟ گرم گرم کا غصہ لیا۔ تو بالکل نماز کا ٹائم ہوئے گا، نماز پڑھ کر پھر آؤ میرے پاس، نماز پڑھ کر۔ اب وہ آدمی ڈرتا ڈرتا نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا سجا تجویز ہوگی، کس طریقے سے ہوگا۔ نماز پڑھ کر بیٹھا پھر مجلس کے اندر، کہا وہ آدمی کدھر گیا؟ گئی لبیک یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا تو نے نماز پڑھی؟ کہا پڑھی۔ دل لگا کر پڑھی، سجدے کی، اس میں کتنی رکعتیں پڑھی، اس میں ہر رکعت میں ڈبل سجدہ یہ سب کیا، اور اس کے بعد توبہ کی، کہا تیرے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا، ہے نا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں جو ہے وہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ 12واں پارہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، سیئات مانے گناہ کی سب گناہ کو مٹا، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے اور جو ہے دین کو سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے بھائیو کام بھی کرتے کرتے کبھی شیطان آ جاتا ہے دوسرے روپ کے اندر تو بہت ہی مشکل پڑ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں جاننے والوں سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں ہے تو ذکر والوں کو پوچھو۔ ایک آدمی ٹھیک اور نیک کام کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، لیکن شیطان کا حربہ یہ ہے کہ اس کو وسوسہ ڈال کر کہ وہ کام تو ٹھیک کیے لیکن آئندہ کے لیے اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مجھ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میرا سب یہ تو آیا ہی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے کہ تم تو الگ نماز پڑھ رہے، تمہارا دکھانے کا مطلب نہیں تھا، یہ دوسرے آدمی اشر لگا کے دیکھ لیا اور تمہیں خوشی ہوئی، تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں،
حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین اسلام کو، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی رحمت اللہ پاک کی، اگر آپ غور کرو سوچو تو معلوم ہوگا کہ یہ جو اسلام، اسلامی احکام، شریعت کے احکام جو سب ہے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ شروع میں مشکل لگتے ہیں، لیکن آدمی جب اس پر پڑ گیا تو آسان ہوتے ہوتے یہاں تک آسان ہو جاتا ہے، موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم۔ ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا الہ العالمین قبول فرما لیجیے مولا کریم، محض آپ کی فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے مولا کریم۔ ہمارے اعمال یا اللہ آپ جاننے والے ہیں مولا کریم، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ محض یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ بخشش کے طور پر مولا کریم ہماری مغفرت فرما دیجیے مولا کریم۔ شہر میں اور باہر بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا کریم، ان کو یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ روحانی امراض سے اور جو جسمانی امراض دونوں سے یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ فکر مندوں کی فکر کو دور فرما مولا کریم، جو بہت زیادہ بیمار ہے بستر پر تڑپ رہے ہیں مولا کریم، ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے مولا کریم سکون عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ اور کسی کا وقت آخر آ چکا ہو یا اللہ کریم آپ کے فضل و کرم سے ان کو یا مولا کریم خاتمہ بالخیر فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دی یا ارحم الراحمین۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما مولا کریم۔ ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ سے معافی مانگی اللہ، آپ مغفرت کرنے والے ہیں مولا کریم۔ تیرے رسول نے بتایا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تیرے گناہ سے بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اگرچہ معافی مانگتے بھی ہمیں نہیں آتا مولا کریم، لیکن آپ کے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضل میں ہماری دعا قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔